بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، تسؤکم ناگوار لگے یا بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو یا تم کوئی بات پوچھو، عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اس وقت اگر تم سوال کرو ایسی چیز کا جب قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اتارا جا رہا ہے، تبد لکم تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اب یہاں پر اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سوالات کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ زیادہ ان نیسیسری کے سوالات نہ کیا کریں۔ کہ ہم بھی دیکھیں کہ اب ہمارے آس پاس بھی اکثر لوگ اتنے بیجا سوالات، مجھے بھی لوگ اکثر ایسے ایسے سوالات بھیجتے ہیں پرسنل پہ کہ جن کا ہماری کوئی روزمرہ کی زندگی سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کہ ایسے سوالات ہم کریں جو کوئی ہماری زندگی میں جس کا فائدہ ہے، جو ہمارے دین اور دنیا کی بہتری کے سوالات ہیں، تو ایسے سوالات کرنے سے اگر ہمارا کوئی دین کا فائدہ ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صحابہ کو منع کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال وہ کر رہے ہیں اور اس وقت وہی اتر رہی ہے اور وہ چیزوں کو منع کر دیا جائے۔ کہ کوئی چیز اکثر انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس، دیکھیے کہ انسان کے پاس بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں رکھی، سب چیز ہمارے لیے عام ہے، کھانے کی دیکھیے، پینے کی دیکھیے، ہر چیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو منع کی گئی ہیں، جیسے حرام کی لسٹ بہت کم ہے اور حلال کی لسٹ بہت زیادہ ہے، کہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو منع کی گئی ہیں اور باقی تو ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو اسی لیے اب یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں سوال اننیسیسری کے اگر سوال کریں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں ان کو پھر منع کر دی جائیں، اگر وہ منع کر دی جائیں تو پھر کیا ہوگا، پھر مشکل ہوگا۔ کہ جیسے اب ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، پھر اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو ہر سال واجب ہو جاتا حج کرنا۔ تو اس طریقے سے لوگ ایسے ایسے سوال کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے پیچھے بھی دیکھا سورہ بقرہ میں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اب وہ لیتے اور ایک گائے ذبح کر دیتے، تو ان کے لیے کتنا آسان تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کتنی مشکل پیدا کر دی نا، کہ یہ پوچھ کے کہ اس کا گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، چرنے والی ہو نہیں ہو، تو ان لوگوں نے اتنی مشکل اپنے لیے کھڑی کر دی سوالات پوچھ پوچھ کر کہ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے آس پاس بھی دیکھیے کہ کیسے سوالات کرتے ہیں لوگ کہ نفل پڑھنا چاہیے کہ نہیں، سنت پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ نماز میں یہ سورہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ رفع الاذین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہے نا، تو اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو اور پوچھ پوچھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں، تنگی میں مت ڈال دیجیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں معلوم کر لی اور اس کے باوجود بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ پہلے کرتے تھے، تو آپ زیادہ گناہگار ہیں۔ یعنی کہ آپ کو نالج ہو گئی کہ یہ چیز، یہ اور چیز، یہ اور یہ چیز دین میں غلط ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ وہ غلط کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو آپ کو گناہ ہوگا۔ جب تک آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ ساری چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہی نازل ہوا کرتی تھی اور کچھ لوگ ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری چیزوں کی ممانعت آ گئی تو پھر کس کے لیے مشکل ہوتی تھی، لوگوں کے لیے ہی مشکل کھڑی ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألہا، اور البتہ تحقیق ان کے بارے میں پوچھا تھا، سألہا سوال کرنے سے ہے، سألہ تو یہ پوچھا تھا یا سوال کیا تھا، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے،
ثم اصبحوا پھر وہ ہو گئے بہا اس کے ساتھ کافرین کفر کرنے والے. یعنی کہ ایسے لوگ بھی تھے پہلے کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، جیسے کہ گائے کی بات جو آ رہی تھی، ہم نے ابھی جیسے کہا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوالات پوچھے 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 اور پھر یہ تھے کہ کفر. سوری میرا مائک آف ہو گیا. جزاک اللہ نازیہ. اب یہاں پر یہ والی آیت میں نے پڑھی تو سنا آپ لوگوں نے؟ چیٹ باکس میں پلیز بتائیے. آیت نمبر 102 میں نے پڑھا تو آواز آئی؟ اوکے چلے پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلیے آیا 102. ما جعل اللہ من بحیرتن، اور نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ، ولا سائبتن اور نہ سائبہ، ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ، ولا حامن اور نہ حام، ولیکن الذین اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یفترون علی اللہ کذبا وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون اور اکثر ان کے نہیں عقل رکھتے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ قد سألہ، یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، سوال کیا اور unnecessary انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے کچھ چیزیں حرام کر دیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی تھی یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں کی. جیسے کہ بحیرہ جو ہے، بحیرہ کیا تھا؟ ایسا دودھ دینے والا جانور. یہ کیا کرتے تھے؟ دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جاتا تھا. آپ اس کی ڈیفینیشنز لکھ لیجئے. بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ چار جانور ہیں جن کے لیے انہوں نے کیا کیا کیے تھے، ان لوگوں نے ایسے کچھ بنا لیے تھے ایسے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا تھا. تو بحیرہ کیا ہے؟ وہ دودھ دینے والا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جاتا، مطلب اس کا دودھ کوئی نہیں دھوتا تھا اور نہ کوئی لے سکتا تھا اس کا دودھ. اور سائبہ کون سا جانور ہے؟ جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر نہ کوئی بوجھ لادا جاتا تھا نہ کوئی سواری کرتا تھا، جیسے کہ سانڈ جس کو کہتے ہیں. اور وہ وسیلہ کون سی؟ وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی. تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور حام کس کو کہتے تھے؟ حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اسے بھی. تو یہاں پر ان کی انہوں نے یہ سب رسمیں انہوں نے اپنے آپ سے بنا لی تھی. تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دی ہیں. کیونکہ اس میں سے اکثرهم لا یعقلون، کہ اس میں سے اکثر عقل والے ہی نہیں ہیں. عقل لا یعقلون، اللہ تعالیٰ ہمیں لا یعقلون میں سے نہ بنائے. کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بات ہم ایسے کرتے ہیں جو عقل والی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. لیکن یہاں کی جو رسمیں تھی یہ پہلے کے زمانے میں بت پرستی، مکہ مکرمہ میں بت پرستی عام تھی. اب یہ ان لوگوں کو حلال اور حرام کی کوئی اتنی تمیز نہیں تھی، لیکن یہ ان لوگوں نے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایسی ایسی رسمیں ایجاد کر لی تھی اور یہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، قبول بھی کرتے تھے اور اپنے دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے ہیں تو ہم کو بھی یہ کرنا ہے. آگے آ رہی ہے وہ یہ بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، قالو تو کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا
جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. اولو کانا آباءہم، اگرچہ ہوں ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. اب یہ دیکھیے کہ ایسی ایسی رسمیں پہلے کے زمانے کے سالوں سے چلتی آ رہی ہیں. اب ان کے آبا و اجداد وہی سب کچھ کرتے آئے ہیں، تو ان کو جب کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کہ اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور اس طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، لہم تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن ہے، احکامات ہیں، اس کی طرف آ جاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں ہم اسی پر قائم رہیں گے. کہ دیکھیے آج بھی یہ تو اس وقت کی بات چل رہی ہے کہ ان کے جو غلط عقیدے تھے، یہ ان کے جو ان کی جو غلط تقلیدیں تھی، اور یہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، اور نسل در نسل یہ ساری چیزیں منتقل ہوتی جا رہی تھی. ان کی جو آبا و اجداد کی جو تقلید تھی، ان کا جو ایک دوسرے پر عمل کرنا تھا، یہ ساری چیزیں کیا ہے آگے آگے ٹرانسفر ہوتی جا رہی تھی، ایک ایک نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی جا رہی تھی. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، وہ انہیں نہیں پتا تھا. لیکن صرف بس یہ ہے کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، تو گویا ہم بھی کریں گے. حالانکہ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ کہ کیا تمہارے آبا و اجداد کوئی چیز نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی تم کیا ان کی پیروی کرتے ہو؟ آج بھی دیکھیے، یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن آج بھی دیکھیے کہیں کہیں ایسے اکثر گھروں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ باپ دادا، دادا دادی، نانا نانی جو کرتے آئے تھے آج ہم بھی وہی کرتے ہیں. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیوں کرتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں دین کی کتنی کمی تھی، نہ ان لوگوں کو حدیثوں کا پتہ تھا، نہ ان کو قرآن کے احکامات کا پتہ تھا. وہ بمشکل ناظرہ پڑھ پاتے تھے. اس میں سے کئی لوگ تو ایسے تھے کہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے. کئی اس زمانے میں نہ اسے مدرسے ہوا کرتے تھے، نہ ایسے سکولز ہوا کرتے تھے، ایجوکیشن بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، سکولز کی ایجوکیشن بھی بہت کم ہو جاتی تھی، ہوا کرتی تھی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ولا یہتدون، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. مطلب یعلمون شیئا، ان کو زیادہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، کہ وہ بیچارے تو انوسینٹ تھے، اور ان کا تقوی اتنا تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی جو ان کو بتایا جاتا تھا وہ کر گزرتے تھے. یہ ان کا انٹینشن تھا. ان کا انٹینشن یہ تھا نہیں تھا کہ ہم کوئی غلط چیز انوینٹ کریں اور جا کے ہماری نسلیں بھی وہی کریں. وہ ان کا انٹینشن کبھی نہیں تھا. ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کی نسلیں اس طریقے سے اس پر قائم رہ جائیں گی، کہ اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لیں گی. آج بھی دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کئی ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اندھی تقلید چل رہی ہے کہ نہیں فلاں مزار پر جا رہے ہیں، فلاں درگاہ پہ جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، فلاں فلاں ڈیز میں جا رہے ہیں تو وہ کرنا ہی پڑے گا. کنڈے کرنا ہے تو وہ کنڈے سارے ہر سال ہمارے پاس ہوتے آئے ہیں تو وہ اب اس سال بھی ہوں گے. وہ پتہ نہیں کیسی کیسی کچھ ایسی ایسی رسمیں ہیں، فاتحہ ہے، درود ہے، قرآن خوانی ہے. یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھا تو بس ہم کریں. ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا رانگ ہے، کیا رائٹ ہے، کیا اس میں لاجک ہے، کیا اس میں غلط ہے، کیا اس میں بدعت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے، کیا احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے. ہم نے اس کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ بس ہم صرف آنکھ بند کر کے اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سوال اگر پوچھنا ہوتا ہے تو فوراً کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، یہ اس میں ہم کو یہ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں آج کے زمانے میں. تو ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے اس کی سوال کے جواب ڈھونڈیں، احادیث سے ہم اس کے سوال کے جواب ڈھونڈیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے یا کوئی عالم کے پاس جا کر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کریں، وہ ہم کیسے کریں. بلکہ آج تو آپ سب کے لیے اتنے راستے کھلے ہیں کہ آپ آسانی سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، احادیث سے پتہ لگا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں، آپ خود معلوم کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی یا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کی. اب کئی گھروں میں ایسے ہیں کہ جا رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے تو وہ عرس میں جانا ہے. اب کئی لوگ تو اجمیر جانے کو ہی حج سمجھتے ہیں. مکہ کو تو نہیں آتے لیکن اجمیر برابر جاتے ہیں کہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اجمیر جائیں گے تو ہمارا حج ہو جائے گا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے تقلید ہے. اور وہ یہ کہ سارے لوگوں میں جب ان کا خاندان میں وہ سارا کچھ چل رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے
تو خاندان والے ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ غلط طریقوں پر چلے گئے، یہ غلط راستوں میں، غلط رسم و رواج میں پڑ گئے۔ تو اپنے گھر والوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، تو اب ان کو ہم کیسے جواب دیں ان ساری چیزوں کا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہمارے جو بڑے انوسینٹ تھے، وہ ان کا تقوی کا لیول بھی ہائی تھا۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ان کا تقوی کا لیول کم تھا۔ وہ اتنے انوسینٹ تھے، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ ان کو تفسیر آتی تھی، نہ ان کو حدیث آتی تھی، کیونکہ ان کی تعلیم ہی کم تھی۔ اس کے باوجود ان کے تقوی ہائی تھے۔ ہمارے تقوی آج ساری چیزیں پڑھ کے بھی ہمارے تقوی لو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور وہ ایسے ہوتے تھے، ہمارے دادا دادی کہہ لیجیے، ہمارے نانا نانی کہہ لیجیے، ایک چھوٹی سی چیز اگر سن کے آتے تھے تو اس پر فوراً عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ اجتماع میں، پہلے کے زمانے میں اجتماع میں جانے کا بڑا رواج تھا، وہاں سے ایک چیز سن کے آتے تھے، اس پر فوراً عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ آج دیکھیے کہ ہم 10 چیزیں سن کر اٹھتے ہیں اور بالکل بلینک، کوئی ہمارے پر اثر نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے تقوی جو تھے بہت ہائی تھے، حالانکہ ان کو بہت ساری چیزوں کی نالج نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتنے نالج کے وسیلے نہیں تھے، اتنے راستے نہیں تھے، کھلے راستے نہیں تھے۔ آج ہمارے لیے سارے راستے کھلے ہیں، ہم نالج لے سکتے ہیں، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور تاکہ ہماری آگے کی نسلوں میں یہ ساری چیزیں، خراب چیزیں جو اب تک چلتی آ رہی ہیں، وہ نہ جائیں، تاکہ ہماری نسلوں کا سوال ہم سے نہ پوچھا جائے کہ تمہارے بچے یہ غلط۔ اب جیسے کہ کسی گھر میں برتھ ڈے کرنے کا رواج ہے، سالوں سے ہو رہے ہیں، برتھ ڈے ہو رہی ہے، ہر سال برتھ ڈے ہو رہی ہے، اینیورسریز ہو رہی ہے، تو آپ یہ کیا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو پہلے سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے بھی کریں گے، ہمارے بچے کیا کہیں گے کہ نہیں ہمارے ماں باپ بھی کرتے تھے، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ گناہگار کون ہو گئے؟ ماں باپ۔ بچے تو بعد میں گناہگار ہوئے، لیکن پہلے گناہگار کون ہو گئے؟ ماں باپ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے برا نہیں سمجھا نا اس کو۔ پردہ کر، اب پردے کی بات ہے، ماں پردہ نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کرے گی بیٹی پردہ کرے گی؟ تو پھر وہ بچی کہے گی کہ نہیں نہیں ہمارے گھر میں تو پردہ نہیں کرتے تھے، اس لیے میں بھی پردہ نہیں کر رہی ہوں۔ تو اب گناہگار کون ہو گئے؟ ماں باپ۔ سب سے پہلے سوال کس سے پوچھا جائے گا؟ ماں باپ سے، کہ تم نے کیوں نہیں روکا، تم نے کیوں نہیں بتایا۔ تو بہت ساری، یہ تو چھوٹی چھوٹی کامن مثالیں میں دے رہی ہوں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اندھا دھند ہم ان کی تقلید کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندھے تقلید کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آس پاس جو ہے، ہمارے جو ماحول ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ڈفرنٹ ہو جائیں گے، لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ دیکھو یہ فالو نہیں کر رہے ہیں۔ کہ جیسے اس دن بات ہو رہی تھی کہ کوئی جگہ کی، مہاراشٹر کی ایک جگہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر درگاہ کا اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایک نہ کرے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہ مطلب درگاہوں پہ جانا، چادریں چڑھانا، نظر و نیاز دینا، اور وہاں پر جا کے قوالیاں سننا، اور ان لوگوں کے سٹیٹس دیکھیں گے آپ تو ان کے سٹیٹس پہ بھی وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے، کیونکہ وہ سالوں سے وہی دیکھتے آ رہے ہیں، ان کے آس پاس وہی ہو رہا ہے، تو اب وہ بھی وہی کر رہے ہیں، آگے کی نسلیں بھی وہی کر رہی ہیں، بچے بھی وہی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ چیز بری نہیں لگ رہی نا۔ تو بری تو کب لگتی؟ جو دیکھتے کہ سارے لوگ اس کا اگینسٹ ہیں، تو جب بری لگتی۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسی چیزیں ٹرانسفر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں غلط ہوں، جو بدعات ہوں، جو ہم سمجھ رہے، کل تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے، لیکن آج ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دین کی نالج لیں۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس حدیثیں ہیں، آج ہمارے پاس کلاسز ہیں، آج ہمارے پاس اسکالرز ہیں بڑے بڑے، کہ اگر ہم وہاں سے لیکچر سنیں، معلوم کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج ہماری مصروف زندگی میں ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، 5 نمازیں گرتے پڑتے پڑھ لیتے ہیں، ایک بار قرآن پڑھا نہیں پڑھا، اس کو سمجھا نہیں سمجھا، کبھی قرآن کھولا کبھی نہیں کھولا۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ 24 آورز میں ہم دن بھر ہمارا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہاں ٹائم ہی نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم بہت مصروف ہیں، ہماری زندگی بہت مصروف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں ہر لمحے کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم وہاں پر کیا کہیں گے، کیا کیا سوال کے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ دیکھیے کہ ہم کو ہر چیز کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہر نعمت جو ہم کو دی جا رہی ہے، ہر نعمت کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بچے اگر ہیں تو ان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں شوہر والا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں گھر والا نہیں بنایا تھا؟ ابھی دیکھیے کہ ہماری جو وہ ہوتی ہے نا کہ ناشکرا جو پن ہمارا، دیکھ لیجئے کہ گھر ہے، چھت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔
لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہائے یہ گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، اتنا مشکل ہے یہ گھر کی صفائی کرنا، مطلب ہم نے شکر تو نہیں ادا کیا، لیکن ہم نے اس کی ناشکری پہلے کر دی۔ بچوں کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، بچے ہیں جن کو بچے نہیں ہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ وہ کتنا ترس رہے ہیں، اور جن کو بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ایسے بچے ہیں ہمارے، اف ناک میں دم کر دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں ان کی وجہ سے، پریشان ہیں ہم، کیا کریں یہ بچے تو ہمیں جینے نہیں دیتے، کیا ایسے ایسے الفاظ کبھی کبھی جہالت والے لوگوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زبان پر بچوں کے لیے ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ سن کر کانٹے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کون سی چیزوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اگر کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اس کے باوجود کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، اولو کان آباؤہم، کیا تمہارے آبا و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے تم پر بچاؤ اپنی جانوں کا، لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکے گا، من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف مرجعکم، تمہاری واپسی ہے، جمیعاً سب کی، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ سب سے پہلے اصلاح کس کی ضروری ہے؟ اپنی خود کی۔ اب ہم یہ نہ کریں کہ سارے گھر والوں کو تو ہم ڈانٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور خود اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میرے گھر میں فلاں کیا کر رہا ہے، شوہر کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے کلاس جوائن کی تو اب شوہر کے اوپر ہم ڈومینیٹ کریں کہ نہیں آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ تو ادھر ہی نہیں کرتے، آپ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، بلکہ ہم نے پہلے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اپنے آپ پہ کرنا ہے، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے اندر ابھی خراب ہیں، جو مجھے نکالنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں کلاس میں بیٹھی ہوں تو میں سب سے نیک ہو گئی ہوں، نہیں، بلکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ابھی ہمارے اندر جو ہمیں نکالنی ہے۔ اور عمل بالمعروف بھی ہے کہ ہمیشہ عمل بالمعروف نہیں، عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دینا ہے، کہ یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، لیکن بہت ہی اچھے انداز میں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، سب سے پہلے کیا لازم ہے؟ تم اپنی جانوں پر نقصان سے بچاؤ اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ کیا کیا چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں، کیا کیا احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، کون کون سے احکامات کی ہم نے اب تک پیروی کی ہے، اور کون کون سے احکامات کو ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ کئی باتوں کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ رانگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی گمراہ ہوگا تو وہ خود اپنی لیے ہوگا، اور تم ہدایت پر ہو اگر، تو پھر تمہارے لیے ہی فائدہ ہے وہ۔ اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، تم محنت کر رہے ہو، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کوئی دوسروں کو تو نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہیں خود پہنچے گا، کیونکہ تمہیں الی اللہ مرجعکم، تمہاری واپسی کس کے پاس ہے؟ اللہ کی طرف ہے تمہاری واپسی۔ پھر تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے، کیا کیا غلط کام تم کرتے تھے۔ ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز، ہماری زندگی کا، ہمارے سونے کا، ہمارے اٹھنے کا، ہمارے ہر ہر لمحے کو ہم نے کہاں گزارا، اس کا، بچوں کا، شوہر کا، گھر کا، ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہم، بچہ اسکول جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ اسکول جاتا ہے، ہم اسے 5 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں، تو ہم آنے کے بعد اس سے ضرور پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا۔ تھوڑی سی چھوٹی سی رقم ہے کیا، لیکن ہم برابر پوچھتے ہیں نا کہ بھائی بچے نے کوئی غلط جگہ تو نہیں خرچ کر لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کہاں خرچ کی؟ پھر تم نے بچوں، جب میں نے بچے تمہیں دیا تھا، یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی، تو تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ کیسے اس کو پروان چڑھایا؟ کیا بس ایسے ہی فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہاں چلو جاؤ، بڑے ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، انجوائے کرو لائف کو، میں میری زندگی میں، تم تمہاری زندگی میں؟ نہیں، بلکہ ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں، ایون ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری صحت ہے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ آج ہمارے پاس صحت مند تندرستی ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز ہے یہ۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ایک تو ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہو گئے، ایسے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہو گئے جو اسلام والے ماں باپ ہیں۔ دیکھیے کہ کوئی کافر گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے
کہ ان کو کتنی تکلیفیں پیش آتی ہیں، کتنی مشکلیں ان کو پیش آتی ہیں۔ آج ہمارے لیے تو اتنی مشکلیں نہیں ہیں، ہمیں تو فار گرانٹیڈ، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا کیونکہ ہمیں رکھا رکھایا پلیٹ میں مل گیا نا، کہ بس اٹھانا ہے اور کھانا ہے بس۔ تو ہم نے تو بہت آسان لے لیا اس کو، بہت ہلکے میں لے لیا ہم نے اس کو، کہ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں جب لوگ لا الہ پڑھتے تھے ان کے اوپر کتنی تکلیفیں ان کے اوپر ڈالی جاتی تھی، کیسے کیسے ان کے اوپر ایذائیں ان کو دی جاتی تھی، کیسی تکلیفیں ان کو پیش آتی تھی۔ آج ہمارے لیے دیکھیے کہ دین کتنا آسان ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں برداشت کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور ہم اس آسانی کو کتنا آسان ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی چیز ہے یہ، اس کو تو ہر چیز کا ہم کو جواب دینا پڑے گا، صحت کا، اسلام میں ہم داخل ہیں، یہ اس بات میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے، ایسے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے جو ایمان والے ماں باپ ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آنکھیں دی، آنکھوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اپنی صحت کا استعمال کر رہے ہیں؟ کتنا ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کہ یا پھر دنیاوی کاموں کے لیے ہی ہم دن رات تھکتے ہیں بس؟ یہ ساری چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا، اور پھر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اب ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی نمازیں پڑھتی تھی، اللہ میں تو تہجد میں بھی اٹھتی تھی، اللہ میں تو اشراق بھی پڑھتی تھی۔ نہیں، ہمیں نہیں بتانا پڑے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں رہ کر، جو بھی کرتے تھے، رانگ ہے رائٹ ہے جو بھی ہے، ہمیں نہیں بتانا پڑے گا وہاں پر۔ ہمیں نہیں اپنی نیکیاں گنانی پڑیں گی، جیسے کہ دنیا میں ہم اپنی نیکیاں گناتے پھرتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو اتنی کلاسیں کرتی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو 5 نمازیں، میری تو یہ قرآن کی اتنی کلاسز ہیں، میں تو اتنی زیادہ اس میں اسٹڈی کرتی ہوں۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بتاتے ہوتے ہیں، اپنی چرچے نیکیوں کے، اپنی بڑائیوں کے چرچے کرتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہمارے اعمال نامے، ہمارے فرشتے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا، کس کے لیے کیا، کس کی خوشی کے لیے کیا، کیا دنیا والوں کی خوشی کے لیے کیا، کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، کس کے لیے کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان، اذا حضر، جب آ پہنچے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل، 2 عادل شخصوں کی، منکم تم میں سے، او آخرانی، یا 2 اور ہوں، من غیرکم تمہارے مسلمانوں کے سوا، غیر مطلب یہاں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ان انتم ضربتم، اگر تم سفر کر رہے ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، مصیبت موت کی، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سا وقت ہے یہ، اب یہ کہ ہم اگر اپنے گھروں میں تو ہم مسلمان گواہ لا سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بھی حالات پیش آ سکتے ہیں کہ مسلمان گواہ نہیں مل رہے ہیں، آپ کوئی غیر مسلم گواہ مل رہے ہیں، تو بھی پھر ان سے تم کام کر سکتے ہو کہ یعنی کہ ایسے لوگ ہوں جو عادل ہوں، عادل شخص ہوں، اور 2 ہوں، اور 2 اور ہوں، اور 2 مسلمانوں کے سوا ہوں۔ اب سفر میں ہے، اب وہاں پر موت آ رہی ہے، تو پھر یہ اس کے لیے اب ایک سٹوری، ایک قصہ بیان ہوتا ہے تفاسیر میں، کہ دور نبوی میں کیا ہوا تھا، کہ اس کے اگر آپ یہ قصہ سن لیں گے تو یہ آیتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گی۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بنو سہم کا ایک مسلمان تھا جس کا نام بدیل تھا، اپنے 2 ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ، جو نصرانی تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام کی طرف ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اب بدیل کیا ہوا کہ وہاں جا کر، شام میں جا کر وہ بیمار پڑ گئے، جس سے اب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیماری اور بڑھتی جائے گی اور اب یہ بچ نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو بھی سامان تھا، انہوں نے سامان باندھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے حوالے کر دیا، اور تاکید کی کہ یہ سامان میرے وارثوں کے حوالے کر دیں۔ اور اس نے کیا کیا، عقل مندی یہ کی کہ چپکے سے اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے سامان میں کسی محفوظ جگہ رکھ دی، اور ساتھیوں کو اس کی خبر نہیں ہونے دی۔ اب اس سامان میں قیمتی پیالہ تھا جو چاندی کا تھا، اور اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ اب ان نصرانیوں نے اس کے مرنے کے بعد جب سامان دیکھا
تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور یہ پیالہ سامان میں سے چرا لیا۔ اور جب وہ واپس آئے تو سامان انہوں نے کیا کیا، بدیل کے ورثہ کو حوالے کر دیا اور پیالہ لے جا کر بازار میں کسی سنار کے پاس بیچ دیا۔ اب ورثہ نے جب سامان کھولا تو اس میں سامان کی فہرست بھی مل گئی۔ اس کے مطابق انہوں نے سامان چیک کیا تو وہ قیمتی پیالہ اس کے اندر نہیں تھا۔ تو انہوں نے سامان لانے والے ساتھیوں سے پوچھا، مرنے والے نے اپنی کوئی چیز فروخت تو نہیں کی تھی؟ ممکن ہے اسے بیماری کے لیے یا علاج کے لیے پاس پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے کچھ سامان بیچ ڈالا۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ یہ تسلی کر لینے کے بعد ورثہ نے یہ مقدمہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ نے تمیم اور عدی دونوں کو بلا کر بیان لیا۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں اس پیالے کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور قسمیں کھا کر اپنی بیان کی گواہی دینے لگے۔ اب چونکہ اس بات کا امکان تھا کہ سامان کے فہرست تیار کرنے کے بعد میت نے وہ پیالہ اپنی ضرورت سے بیچ دیا یا شہادت پوری نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ صحیح نہیں بات معلوم پڑ رہی ہے، تو ان نصرانیوں کو بری قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے تو قسم کھا لی تھی نا۔ اب کچھ مدت بعد بدیل کے وارثوں نے وہی پیالہ ایک سنار کے پاس دیکھ لیا تو اس سے پوچھا یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا میں نے یہ تمیم اور عدی سے خریدا۔ تو اب دوبارہ پھر یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا۔ آپ نے پھر نصرانیوں کو بلایا اور ان کے سامنے وارثوں میں سے 2 گواہوں سے نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے، اور نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں میت کے نہایت قریبی وارثوں کی تھی جو مسلمان تھے۔ اب گواہیاں نماز عصر کے بعد قسم کے بعد مسجد میں ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے میت کے وارثوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نصرانیوں سے اس پیالے کی قیمت 1000 درہم میت کے وارثوں کو دلائی۔ اس وقت یہ نیا آیت نازل ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ان دونوں نصرانیوں میں سے تمیم نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور جو کچھ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہ درست تھا۔ تو یہاں پر یہ بات جب آ رہی ہے تو یہ جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور تمہیں پہنچے موت کی مصیبت، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ آس پاس اس کے کوئی نہیں ہوتے، تو یہاں پر اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو جب ان سے گواہی لینے کی ضرورت پیش آئی تو ان سے کیا کہا گیا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمانی، پھر ان دونوں کو روک لو بعد نماز کے، پھر وہ قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو، اور کہیے لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ثمنا کہ نہیں لیتے ہم اس کے بدلے کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا اگرچہ ہو وہ رشتہ دار ہی، ولا نکتم شہادت اللہ اور نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی، انا اعوذ اللہ من الآثمین، اور اگر ایسا ہوا تو البتہ ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب یہ جو ہے کہ نصرانی ہے، اگر وہ بھی ہے جو بھی ہے، تو ان کو بھی اگر کیا ہے کہ اگر نماز میں ان کو نماز کے بعد روکا جائے اور پھر مسجد میں قسمیں کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا ڈرتا ہے کہ وہ ٹائم انسان کا تھوڑا سا ایمان کا لیول تو بڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی برا انسان ہو وہ ٹائم تو ڈرتا ہے، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اب یہ ان کی بات چل رہی ہے کہ ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نماز میں اور پھر انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہاں یہی صحیح تھا۔ فَإِنْ أُعْثِرَ پھر اگر اطلاع ہو جائے عَلَىٰ إِنَّهُمْ کہ اس پر بے شک وہ دونوں استحقا مرتکب ہوئے تھے گناہ کے، اسمن گناہ کے، فآخرانی یقومانی تو وہ 2 گواہ اور یقومانی کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے جو استحقا علیہم الاولیانی جن کی حق تلفی ہوئی تھی میت کے جو قریب تر تھے، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ ہماری شہادت احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے، جیسے کہ وہ جو پیالے کے جو ورثہ تھے تو انہوں نے کیا قسمیں کھائی تھی کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیالہ تھا ہمارے شخص کا اور ان لوگوں نے اس کو غائب کر دیا، ان دونوں کی وما اعتدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، انا اذا لمن الظالمین بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، اگر ہم یہ بات غلط کر رہے ہیں تو یہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنا یہ طریقہ قریب تر ہے، یا تو بالشہادتی اس سے کہ وہ دیں شہادت گواہی دیں، علی وجہہا ٹھیک طریقے پر، او یخافو یا وہ ڈریں اس سے، ان تردو یہ کہ رد کر دی جائیں ایمان ان کی قسمیں، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے،
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور تم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ہر وقت کیا ہے، تقویٰ اگر انسان کے اندر ہوگا تو انسان کیا ہوگا، غلط کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، کہ جن کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، اور قوم فاسق کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جو نافرمان ہیں، جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نہیں پڑی کہ ان کو وہ ہدایت دے۔ تو جو ہدایت پر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیں گے، اس کو بھی پھر نیکی کے راستے بتائیں گے۔ اور جو قوم فاسق ہیں، نافرمان لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسول، اور جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر کہے گا کیا جواب دیے گئے تھے تم لوگ، تم قالو، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہمیں اس بات کا علم، انک انت علام الغیوب، اور بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کا، رسولوں کو کیا کام ہے، ان کا صرف پہنچا دینا ہے ان کا کام۔ پھر بعد میں سوال کس سے ہوگا، کہ ان کی امت سے سوال ہوگا، کہ اب ان کو تو پوچھا جائے گا روز قیامت، پیغمبروں سے تو یہ سوال ہوگا کہ جو جو کام تم کو دیے گئے تھے کیا تم نے وہ ساری چیزیں پہنچا دی؟ تو وہ تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو پہنچا دی۔ اب اس کے بعد پھر سارے لوگوں سے سوال ہوگا کہ کیا تمہیں رسول نے ساری چیزیں نہیں پہنچا دی تھی، پھر تم کیوں غلط راستوں پر چلے گئے؟ پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ قالوا لا علم لنا، پھر وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں علم، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہ یہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں لوگوں نے جیسے ان کو بنا دیا تھا، کہ ان کو بیٹا بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ تو بے شک خوب جاننے والے ہیں کہ ہم کیا کہتے تھے، نبی کیا کہتے تھے، کس چیز کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو جو چیزوں کی طرف وہ بلاتے تھے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کہی تھی لوگوں سے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس وقت کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے اذکروا نعمتی علیکا وعلی والدتک، تم یاد کرو میری نعمت جو ہوئی تجھ پر اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے تجھے قوت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکہلن، اور پختہ عمر میں، یعنی کہ میچورٹی کی عمر۔ کہلن کس کو، کہلا کس کو کہا جاتا ہے، پکی عمر، میچورٹی کی عمر۔ اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، من الطین، گارے سے، کہیئت الطیر، مانند شکل پرندے کی، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں، فیہا، اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، اور تم تندرست کر دیتے تھے، اکمہا، پیدائشی نابینا کو، والابرصا، اور برس والے کو، برس کی جو بیماری میں نے بتایا تھا، لیپرسی جس کو کہا جاتا ہے اس کو، تو بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تم نکالتے تھے موتیٰ مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَّفْتُ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اِذْ جِئْتَہُم، جب تو ان کے پاس لایا تھا، بالبیناتی، واضح دلائل، فقالا، تو تم نے کہا تھا، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، نہیں ہے یہ مگر صرف جادو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو گنا رہے ہیں، معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے ان کو دکھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے جا رہے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان اور ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، کہ آپ نفخ سے پیدا ہوئے، ان کے ایک کلیمے سے پیدا ہوئے، جبریل علیہ السلام کے کلیمے سے، اور آپ کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ مریم پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں، جبکہ بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں ہے، اس طرح وہ عمر میں آپ کلام کرتے تھے اور ایک پختہ عقل والے آدمی کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ تو وہ بھی دونوں عمروں میں، اور آپ 12 سال کی عمر میں توریت کی
دورات کو زبانی یاد کر کے فر سنا دیا کرتے تھے، اور یہود کے بڑے بڑے علماء جو تھے یہ صورتحال دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت حاصل ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک معجزہ تھی۔ پھر اور کون کون سے معجزات دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑ کا زندہ ہو جاتا اور جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ پھر اسی طریقے سے مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے پھر دیکھنے لگ جاتا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ پھر کسی برس والے یعنی کوڑی کے بدن پر آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ تعالی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس اتنا پاور ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے میں یہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے میں وہ کرتا ہوں۔ پھر آپ کسی خبر پر پڑے ہوئے مردے کو زندہ اکھاڑ کر اٹھ کھڑا کرنے ہونے کو کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے خبر سے نکل کھڑا ہوتا۔ اتنے ڈھیروں معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے تم جادوگر ہو، اور تمہارے یہ سب کارنامے کچھ جادو ہی ہے، کرشمہ نہیں ہے کہ یہ، یعنی کہ ان کو پھر سلیب پر چڑھانے کی کوشش کی اللہ نے، انہیں پھر وہاں سے بھی بچا لیا، یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کے احسانات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے ہیں اس لیے جتلا رہے ہیں کہ اشارتاً یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو انہیں ان احسانات کی کیا حاجت تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کو اپنے یہاں اٹھانے تک کے تمام واقعات ایسے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بندے ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ اللہ کے بیٹے ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی تھی؟ اتنی مشکل اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ اور انہوں نے کیا کہا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد؟ ان ھذا الا سحر مبین، کہ بلکہ یہ تو صرف ایک جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوئے؟ ان کے دشمن بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو صرف ایک جادو ہے۔ اتنے ان کے پاس کھلے نشانیاں آئے، کھلے دلیلیں آئے، وہ ساری چیزیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ ان کی قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ایک گروہ نے تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری نے کیا کیا؟ ان کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ آیت نمبر 110 تک ہو چکا ہے، اتنا انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔